جناب علامہ اکبر قریشی ڈی جی خان اور ان کے بعد علامہ ذکی حیدر صاحب خطاب بیٹھیں گے. ماشاء اللہ لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد لأہلہ والصلاة علی اہلہا. اما بعد فقد قال اللہ تبارک وتعالی فی القرآن اذان من اللہ ورسولہ الی الناس یوم الحج الاکبر. اما بعد فقد قال المعصوم یا علی لا یحبک الا طاہر الولاد ولا یبغضک الا خبیث الولاد. صلوات. سب تو پہلے میری یہ دعا ہے کہ خالق کائنات ان جشن عید غدیر کو اپنی بارگاہ منظور و مقبول فرماوے. ریاکاریت نہیں بلکہ عبادت شمار فرماوے. ان جشن دے صدقے بانی جشن دے کاروبار رزق برکت عطا فرماوے. دوستو میں تھوڑے سامنے قرآن پاک دی سورہ توبہ دی ایک مختصر دی آیت تلاوت کرن دا شرف حاصل کیتا ہے. این آیت دے وچ اللہ نے ارشاد فرمایا اذان من اللہ، میں اللہ دی طرفوں آذان، ورسولہ اور میرے رسول دی طرفوں آذان. اذان من اللہ ورسولہ الی الناس، لوگاں لے پاسے آئیے. یعنی میں اللہ دی طرفوں میرے رسول دی طرفوں آذان آئیے لوگاں لے پاسے یوم الحج الاکبر، حج اکبر علی نہار. دیکھو قرآن پاک دی آیات دی تفسیر اس وقت تک سمجھ نہیں آونی جب تک وارث قرآن کنوں نہ پوچھا ونجے. کیونکہ نبی پاک نے اپنے آخری وقت ارشاد فرمائے انی تارکن فیکم الثقلین کتاب اللہ و عطرت اہل بیتی ما ان تمسکتم بہما لن تضلوا بعدی حتی یرد علی الحوض. میں دو چیزاں چھوڑی میں نا، ایک قرآن دوجا اہل بیت. اگر انہاں دوہاں چیزاں دے نال متمسک رہ سو تا کداں بھی گمراہ نہ تھی سو حتیٰ کہ حوض کوثر تے میرے کول آپ پہنچ سو. دوستو بزرگو، رسالت مآب نے آج تو 1450 سال پہلے یا 1450 سال پہلے دنیا والے لوگاں کو ایک میزان دے دیتے، ایک معیار دے دیتے، ایک پیمانہ دے دیتے، ایک ترازو دے دیتے کہ دنیا والے لوگوں یاد رکھو اگر قرآن دی سمجھ نہ آوے تو اہل بیت کنو پوچھو. اگر اہل بیت دی سمجھ نہ آوے تو قرآن کنو پوچھو. یعنی قرآن اور اہل بیت ایک دوجے نال لازم و ملزوم ہیں. اس واسطے آکھنا اے چاہنا کہ اگر قرآن دی سمجھ نہیں پئی آندی، قرآن دی آیات دی تفسیر دی سمجھ نہیں پئی آندی وقت مولوی دی بجائے مولا کنو پوچھو. کیونکہ رسول نے مولوی نہیں دیتا، مولا دیتے. مقصود یہ ہے کہ اللہ نے ارشاد فرمائے میں اللہ دی طرفوں میرے رسول دی طرفوں لوگاں کو آذان ملی ہے حج اکبر علی نہار. حج اکبر کدن ہے؟ بچوں تو گن کے بزرگاں تک سارے جان دیو. 10 ہجری دے اینڈ دے وچ نبی پاک نے جڑا حج کیتے کو حج اکبر آکھا گیا. 10 ہجری دے اختتام دو آذان دی ابتدا کرن ہے. تاریخ دا مطالعہ کرو، تمام شیعہ سنی علماء نے لکھے 1 ہجری یا 2 ہجری دے وچ آذان دی ابتدا ہے. یعنی قرآن ادا پہ میں اللہ دی طرفوں میرے رسول دی طرفوں لوگاں کو آذان ملی ہے 10 ہجری دے اختتام تے حج اکبر علی نہار. تے آذان دی ابتدا ہے 1 یا 2 ہجری دے وچ. اگر کم از کم 2 ہجری بھی لایا ونجے 2 ہجری تو گن کے 10 ہجری تک کتنا عرصہ بن دے 8 سال.
8 साल तक जेड़ी आज़ान आंदी रह गई है। थोड़ा जिहा तवज्जो करे सो, थोड़ा जिहा में तवज्जो करे सो। 2 हिजरी तो गिन के 10 हिजरी तक जेड़ी आज़ान आंदी रह गई है। जनाब बिलाल हबशी अजान देंदा रह गए, या अब्दुल्ला इब्ने मखतूम नाबीना सहाबी अजान देंदा रह गए। उंदे च तौहीद दी गवाही आई, उंदे विच रिसालत दी गवाही आई, ओही आज़ान अल्लाह दी तरफों आई। लेकिन सूरह तौबा दे विच अल्लाह आदे कि मैं अल्लाह दी तरफों, मेरे रसूल दी तरफों लोगों को आज़ान मिली है हज अकबर वाली निहार। वह थोड़ा जहाँ गोल ना गिनो कि इनकी वजह क्या है। दोस्तों वाक़यात थोड़े बच्चों को याद जिन्हें अल्लाह ने अपने नबी को इरशाद फरमाया, या अय्युहर रसूलो बल्लिग मा उन्ज़िला इलैका मिन रब्बिक व इल्लम तफ़अल फमा बल्लग़्ता रिसालतहु वल्लाहु यासिमुका मिनन नास इन्नल्लाह ला यहदिल कौमल काफ़िरीन। कि मेरा महबूब अज विलायत अली दा ऐलान कर दे, अगर तैं ऐलान न किया तैं मेरी रिसालत दा कोई काम नहीं किया। बेशक मैं अल्लाह ते को फसादी लोगों करूँ बचे सा, बेशक मैं अल्लाह काफिर कौम को हिदायत नहीं करेगा। ये आयत दे विच अल्लाह ने दसा दिते कि विलायत अली दा ऐलान सुन के जेड़े लोग इंतशार फैलावें, कुरान ने उन्हें को फसादी आखे। वल्लाहु यासिमुका मिनन नास, और अल्लाह तुझे फसादी लोगों से बचाएगा। यासिमुका मिनन नास, फसादी लोगों से बचाएगा, शर करने वाले लोगों से बचाएगा। यानी विलायत अली दा ऐलान सुन के जेंदी पेशानी ते वटा वंजन समझ गिने वो फसादिए। रसूल ने ऐलान किया भी आई दसी वना कुरान पाक दे विच, पूरे कुरान दे विच बल्लिग दा सीगा, यानी सीगा आमर तबलीग वास्ते कि तबलीग कर रहे मेरा रसूल। पूरे कुरान दे विच नमाज वास्ते नहीं आया कि है मेरा रसूल नमाज दी तबलीग कर। नमाज पढ़ने दा हुक्म आए, रोज़ा रखने दा हुक्म आए, हज ज़कात दे मुताल्लिक अहकामात आए, लेकिन पूरे कुरान दे विच बल्लिग तबलीग दा सीगा पूरे कुरान दे विच किसे मकाम ते नहीं आया सिवाय विलायत अली दे। रिसालत इमाम ने मौला अमीर कायनात दा हाथ पकड़ के मकाम में खुम्मे गदीर ते विलायत अली दा ऐलान किया। जनन विलायत अली दा ऐलान होए, अल्लाह ने तकमील दीन दी सनद दी है। अल यौम अकमलतु लकुम दीनकुम वातममतु अलैकुम नेमती वरज़ीतु लकुमुल इस्लाम दीना, कि आज दी निहार मैं रिसालत को मुकम्मल कर रही थे। यानी विलायत अली दे बगैर रिसालत नामुकम्मल, दीन नामुकम्मल। अल यौम अकमलतु लकुम दीनकुम व अतममतु अलैकुम नेमती, यानी विलायत अली दे बगैर नेमत ही नामुकम्मल हैं। अगर कोई बंदा चाहते कि विलायत अली दा इकरार करके नेमत को मुकम्मल करे, अगर कोई बंदा चाहते कि विलायत अली दा इकरार करके अपने इस्लाम को, अपने दीन को मुकम्मल करे, तो उनके वास्ते ज़रूरी है कि मौला अली अलैहिस्सलाम दी विलायत दा इकरार करे। क्योंकि विलायत अली दे इकरार दे बगैर दीन नामुकम्मल, इस्लाम नामुकम्मल, ईमान नामुकम्मल, कुरान नामुकम्मल, कलमा अज़ान नामुकम्मल, रोज़ा और नमाज नामुकम्मल। जनाब रिसालत इमाम ने विलायत अली दा ऐलान किया। यो ऐलान जनाब सलमान और अबू ज़र ने सुनिया, जनाब मिकदाद ने सुनिया। उन्होंने ये ऐलान गदीर दे बाद आज़ान दे विच विलायत अली दी गवाही शुरू कर रही थी। जदन विलायत अली दी गवाही गदीर दे ऐलान दे विच शुरू होइए, विलायत अली दा इकरार शुरू होए,
توحید و رسالت دے نال نال ولایت علی علی آذان آئیے، ای آذان کو اللہ نے ایڈا پسند کی دے کہ آواز قدرت آئیے، اذان من اللہ ورسول الی الناس یوم الحج الاکبر، کہ میں اللہ دی طرفوں میرے رسول دی طرفوں لوگاں کو آذان ملیے حج اکبر علی نہار۔ دوستو جنن اللہ 8 سال تک آون علی آذان کو بغیر ولایت علی دے آون علی آذان کو اپنی آذان نہیں آتھا وقت بغیر ولایت دے نماز کو اپنی نماز کی میں آکسی کسے دی نماز کو اللہ اپنی نماز نہ آکسی جب تک اس دے وچ ولایت علی دا اقرار نہ ہوئے۔ دوستو میں تفسیر بے رائے نہیں پیا کریں دا کیونکہ بعض اوقات لوگ یہ سمجھتے ہیں جو مولوی صاحب اپنی مرضی دی تعویل کیتی گئے، اپنی مرضی دی تفسیر کیتی گئے، جاؤ سیال کوٹ دی دھرتی تے مولوی اکبر قریشی پوری ذمہ داری نال عرض پیا کریں دے کہ مذہب شیعہ دیاں جتنا تفاسیر چاہو، تفسیر نور الثقلین تو گھن کے تفسیر البرہان تک، تفسیر عیاشی تو گھن کے تفسیر صافی تک، ہر ایک تفسیر پکار پکار کے پیا دیئے کہ مولا امیر کائنات مسجد کوفہ منبر ابیض دوتے جلوہ فگن ہن سرکار خطبہ بیٹے دینے ہن، یا اچانک ایک سائل کھڑا تھی گئے عرض کرنے دے یا امیر المومنین قرآن پاک دے وچ اللہ نے ارشاد فرمائے اذان من اللہ ورسولہ الی الناس یوم الحج الاکبر، کہ اذان میں اللہ دی طرفوں میرے رسول دی طرفوں لوگاں کو ملی حج اکبر علی نمہار۔ مولا یہ اذان تو مراد کون ہے؟ امیر کائنات جی میں ممبر دوتے تشریف فرماہن سرکار نے اپنے سینے دوتے سینہ اقدس دوتے ہاتھ مار کے ارشاد فرمایا اے لوگو یاد رکھو یہ آیت دے وچ اذان تو مراد میں علی دی ولایت ہے، اذان تو مراد میں علی دی ولایت۔ شاعر نے کلم چاہتے میرے تو پہلے قاری صاحب نے قاری محمد ارشد صاحب نے یہ ربائی تلاوت کی تھی ہے، اقرار کر کے خم پہ زبانیں بدل گئیں۔ میرے دل چاہندے کہ وہ ربائی ولا سنا چھوڑا کیونکہ ایک موضوع دی مناسبت دے نال ہے۔ اقرار کر کے خم پہ زبانیں بدل گئیں، بدلی نماز اور آذانیں بدل گئیں، اقرار کر کے خم پہ زبانیں بدل گئیں، بدلی نماز اور آذانیں بدل گئیں، دیندار دین فروش بنے بیٹھے ہیں نذیر، اسلام تو وہی ہے دکانیں بدل گئیں۔ ولایت علی دے بغیر اذان نامکمل، ولایت علی دے بغیر دین نامکمل، ولایت علی دے بغیر اسلام نامکمل، ولایت علی دے بغیر ایمان نامکمل، ولایت علی دے بغیر نماز نامکمل، ولایت علی دے بغیر قرآن نامکمل۔ میں آپ کو نہیں بھی آدھا روایات احادیث موجود ہیں، قرآن پاک اللہ نے ارشاد فرمائے لو ان قرآنا سیرت بہ الجبال او قطعت بہ الارض او کلما بہ الموتى، سورہ رعد 13واں پارہ اللہ نے ارشاد فرمائے آیت نمبر 31 لو ان قرآنا سیرت بہ الجبال، اے او قرآن ہے سیرت بہ الجبال، جبل دی جمع جبال، جبل آکھے میں نے پہاڑ کو، سیرت بہ الجبال جیڑا پہاڑاں کو ٹریں دے، پہاڑاں کو سیر کرویں دے، اے او قرآن ہے جیڑا پہاڑاں کو سیر کرویں دے، او قطعت بہ الارض، اے او قرآن ہے جیڑا زمین کو دو ٹکڑے کریں دے۔ تھوڑا جہاں توجہ چاہنا، میری گفتگو سمجھ آنی پئی ہے نا؟ اے او قرآن ہے سیرت بہ الجبال او قطعت بہ الارض، جیڑا پہاڑا کو ٹوریں دے، زمین کو دو ٹکڑے کریں دے، او کل ما بہ الموتا، اے او قرآن ہے جیڑا مردیاں نال کلام کریں دے۔
مردے کو زندہ کریں دے، اے او قرآن ہے جیڑا مردیاں نال کلام کریں دے۔ میرا سوال ہے سیال کوٹ دے باشندہ دے ہوتے ایمان نہ لسو، آج تو نہیں ڈٹھے ہوئے کسے مولوی صاحب نے، کسے عالم دین نے، کسے ذاکر نے، کسے عام بندے نے، کسے سید نے، کسے غیر سید نے قرآن پڑھ کے بندہ جیوایا ہوئے، قرآن پڑھ کے پہاڑ کٹوریا ہوئے؟ کہیں ڈٹھے جو قرآن پڑھ کے زمین کو دو ٹکڑے کیتا ہوئے؟ وقت قرآن آدے اے او قرآن ہے جیڑا پہاڑا کٹوریں دے، زمین کو دو ٹکڑے کریں دے، مردیاں نال کلام کریں دے۔ نہ تساں ڈٹھا، نہ میں ڈٹھا، نہ کہیں ذاکر ڈٹھا، نہ کہیں عالم ڈٹھا، نہ کہیں مجتہد ڈٹھا، نہ کہیں مفتی ڈٹھا، نہ کہیں سید ڈٹھا، نہ کہیں غیر سید ڈٹھا۔ او سارے رل مل کے گول نہ گھنو کہ او کیڑا قرآن ہے جڑا مردیاں کو جیویں دے؟ گول نہ گھنو او کیڑا قرآن ہے جیڑا پہاڑا کو ٹوریں دے؟ او کیڑا قرآن ہے جیڑا زمین کو دو ٹکڑے کریں دے؟ کہندے کنو اختیارات ہیں، آؤ دے دیں۔ مولا امیر کائنات مسجد کوفہ آیت نماز پڑھا کے فارغ ہوئے، یہ چند لوگ جمع تھی کے آگئے، عرض کریں یا امیر المومنین آج ایک معجزہ دکھاؤ ہا۔ سرکار فرمائیں کیڑا معجزہ دکھا لاں؟ آدھن مولا مردہ جیواؤ ہا۔ سرکار فرمائیں ہیک جیواؤں؟ آدھن ہاں مولا۔ بعض لوگ انہیں دے اختیارات دے شکوک و شبہات سٹینن، جی انہیں دے کیڑے اختیارات جے مردے جیواؤنا؟ میں آپ کو نہیں کھڑا آدھا مقصرین دے ایک بزرگ نے نوری انسان دے وچی یہ واقعہ درج کیتے۔ کیڑا واقعہ؟ جو نبی پاک مولا علی علیہ السلام کو نال لا کے قبرستان گئے، مقابر قریش چوان کے اپنے والدین کو قبرائیں چو اٹھا کے توحید و رسالت دے نال مولا علی دی ولایت دا اقرار گی دے۔ اے نوری انسان ہے۔ علی بدر شے احمد، علی بدر شے احمد، چشم مقدور ایشد میں نے نور علا نور کل ایمان وقت شکن لگی دارائے حیدری آل علل شرائط شیخ صدوق نے یہ روایت نقل کی تھی ہے جو رسول پاک نے مولا امیر کائنات کو نال لایا اور مقابر قریش جوانی کے اتھا اپنے والدین کو زندہ کر کے انہاں کنو توحید و رسالت دے نال مولا امیر کائنات دی ولایت دا اقرار گھدا۔ مطلب روایات تا کافی ساری ہیں، کم از کم 300 معجزات اہل سنت دے علماء نے لکھیں۔ ایک کتاب دے جو میرے کنو کتابی موجود ہے اور کتابیں کافی ساریاں موجود ہیں۔ بہرحال روایات موجود ہیں، معصومین دے متعلق شکوک و شبہات سٹیں۔ حالانکہ اگر قرآن دی سورہ البقرہ دے ہوتے غور و فکر چا کریں تا یہی دے وچ ایک واقعہ موجود ہے۔ یہ سورت البقرہ کو بقرہ کیوں آکھا گئے؟ جو ایک بندہ قتل تھی گیا، جائیں بندے ماریا اون لاش کو چاہ کے بے قبیلے سا دیتا تاکہ مخالفین دوتے قتل دا الزام لایا ونجے۔ انہوں نے آکھا ایسا نہیں ماریا ہی نہ کہ نہیں تو سا مارے۔ آپس سے اختلاف وجہ آخر موسیٰ علیہ السلام دی خدمت جائے کہ اے موسیٰ تو اللہ دا نبی ہیں، اللہ کنو این بندے دے قاتل دے متعلق پوچھا جو اے بندہ زندہ ہو کے اپنے قاتل دے متعلق آپ دساوے۔ جناب موسیٰ علیہ السلام کو تور تے گیا، واقعات تھوڑے بچوں کو یاد، آواز قدرت ہے اے موسیٰ انہاں کو ون کے آکھ دے کہ ایک گاؤں کو ذبح کریں، اون گاؤں دے گائے دے گوشت دا ٹکڑا این مردے کو لاوے نے اٹھی باسی اپنے قاتل دا رسے سی چاہ۔ جناب موسیٰ علیہ السلام آیا، انہوں نے ولا رنگت پوچھی گاؤں کیوں جائیں ہوئے، وڈی ہوئے، چھوٹی ہوئے، چٹی ہوئے، کالی ہوئے، یعنی مختلف رنگ دے متعلق سوال و جواب تھا۔ واقعہ بہت لمبا ہے، برحال میں مختصر کرنا۔ ان دے وچوں ایک رزلٹ دے ہونا چاہنا
جو اللہ ان اللہ علا کل شین قدیر ہے جلے موسیٰ علیہ السلام کوہ طور تے پہنچا ہا پالنے والے پروردگار وہ مردے کو زندہ کرنے تاکہ وہ اپنے قاتل دا نام دساوے ورنہ دو قبیلیں دے لڑائی جھگڑا تھیندے قتل و غارت تھیندیے جنگ تھیندیے اللہ تعالیٰ نے اے نہیں ارشاد فرمایا موسیٰ جا میں اون مقتول کو زندہ کر دیتے اللہ قادر مطلق ہے نا اللہ آپ زندہ کرے ہاچا اللہ نے خود زندہ نہیں کیتا موسیٰ نبی کو فرمایا موسیٰ جا تو میرا نبی ہیں حجت خدا ہیں رسول ہیں اولی الامر ہیں یعنی صاحب شریعت ہیں صاحب کتاب ہیں صاحب کلمہ ہیں معصوم ہیں کلیم اللہ ہیں جا کے پیر دی ٹھوکر مار اٹھی باسی لیکن اللہ نے موسیٰ نبی کو نہیں آکھا بلکہ اللہ نے ارشاد فرمائے بنی اسرائیل دی گہوں دے گوشت دا ٹکڑا لاؤ مردہ او مقتول اپنے قاتل دا نام دسے سی اٹھی باسی زندہ ہوئے سی یعنی رزلٹ ایرے ہونا چاہنا جو قرآن دے وچ واقعہ موجود ہے بنی اسرائیل دی گہوں دے گوشت دے ٹکڑے دے وچ اتنی طاقت ہے جو او مردہ جیوا سکدے گوشت دا ٹکڑا مردہ جیوا سکدے کیا اللہ دی حجت علیج قدرت نہیں جو پیر دی ٹھوکر مار کے مردے جیواوے جناب امیر کائنات انہاں لوگوں کو نہ اللہ کی قبرستان چاہے قبرستان پہنچے سرکار نے فرمایا جیڑی قبر دوتے ہاتھ رکھو میں علی ہوں صاحب قبر کو جیواما انہاں نے ڈٹا کوئی بوسیدہ قبر گولو بوسیدہ قبر دیکھ کے اندھے قریب آکے کھڑ گئے یا علی این صاحب قبر کو جیواؤ امیر کائنات نے ان قبر دے قریب آکے پیر دی ٹھوکر ماری فرمایا کم بیزن اللہ و بیزن علی ابن ابی طالب اٹھ اللہ دے حکم نال اور اٹھ میں علی دے حکم نال بس او مردہ کفن جھڑیں دا ہویا بہر نکھتے لیکن دوستو اندھی عجیب و غریب کیفیت آئی جلے او بہر آئے ہیں نا تے چارے پاسے ایویں دوڑانی لگ گئے تے آدھئی ہے این الجملو این الجملو این الجملو ہے میرا اٹھ ہے میرا اٹھ ہے میرا اٹھ اے لوگ حیران تھی گئن پریشان تھی گئن حیرت دی انگلی منہ اچ پا کے عرض کرنن یا امیر المومنین مردہ جیوایا تا ہیوے لیکن ساکو لگدا پاگا لے جو ہر پاسے دوڑ دئی ہے آدھئی ہے میرا اٹھ ہے میرا اٹھ کتھے میرا اٹھ حیران و پریشان تھی کہ جلے انہوں نے سوال کیتے امیر کائنات مسکرا کے فرمایا لوگو اگر میں علی پیر دی ٹھوکر مار کے مردے جیوا سکدا تا انہاں دے موت دی وقت دی کیفیت ہی رسا سکدا جو ایک اس وقت کیڑی وجوہات دی بنا تے فوت ہیں ادن مولا ان دی وجہ کیا ہے ایک کیوں اے الفاظ ادا کریں دے سرکار نے فرمایا سفر تے ویندا پیا ہا اٹھ دوتے سوار ہا اندا اٹھ ڈریا اندے ہاتھی چو واگ چھٹی ہے اے اٹھ تو ڈھٹھے جلے زمین تے آیا ہے بس اندی زبان دوتے یہ جملے ہن ہے میرا اٹھ ہے میرا اٹھ کیونکہ قدرت دا قانون ہے جو جیڑا بندہ اپنی موت دے آخری وقت جیڑے کلمات زبان دوتے جاری کرے سی جلے قبر دے وچو اٹھ سی اون والے اندی زبان دوتے اوہے کلمات ہو سین دوستو اج میں کوئی گال دی سمجھ آئیے جو سادے بزرگ دعا کیوں منگ دے رہنے کہ مروں تا علی علی کریں دے اٹھوں تا حسین حسین کریں دے دامن پنجاتے باراں دا ہوئے ہاتھ اساں جائیں گناہگاراں دا ہوئے میں کو اے واقعہ پڑھن دے بعد این گال دی سمجھ آ گئی ہے جو علی علی ہی واسطے کرینے ہیں جو بروز معاشر جلے اپنی قبر دے وچو اٹھوں ساری زبان دوتے علی علی دی صدا ہوئے دوستو واقعات کافی سارے موجود قرآن مولا علی ہے اس واسطے جیڑا بندہ دل دے وچ مولا علی دا بغض رکھ کے قرآن دی تلاوت کرے ان قرآن دی تلاوت دا ان کو ثواب نہیں ملنا بلکہ اللہ دی طرفوں لعنت دی بارش وسڑی ہے میں آپ کو نہیں کھڑا تھا گفتگو ریکارڈ ہو رہی ہے روایات موجود ہے مولا امیر کائنات مسجد کوفہ جو بہر نکلے نالا صاحب
سرکار کوفہ دی ایک گلی چو گزر دے پہن صحابہ نال ہیں ایک قاری قرآن بڑی خوبصورت آواز دے وچ قرآن دی تلاوت بیٹھا کریں دے جناب کمیل ابن زیاد نخعی رک گئے سرکار کو تو نہیں گئے پیچھا مڑ کے ڈٹھا کمیل کیوں رک گئی ہیں عرض کریں نے مولا قاری قرآن بڑے خوبصورت لہجے دے وچ بڑی پیاری آواز دے وچ قرآن دی تلاوت بیٹھا کریں دے میرا دل چاہن دے میں دی قرآن دی تلاوت سنا کھڑا سرکار امیر کائنات مسکرا کے فرمائے کمیل تے کو کوئی نہیں پتا ایک قاری قرآن بیٹھا پڑھ دے اللہ تے اوندے ملائکہ اندو تے لعنت دی بارش پہ وسینن کمیل حیران تھی گیا پریشان تھی گیا وقت گزر گیا جنگ صفین ہوئی بلکہ جنگ نہروان ہوئی جنن جنگ نہروان ہوئی آخری جنگ نہروان دے وچ مولا امیر کائنات نے حاجیاں کو نمازیاں کو روزہ دار لوگاں کو قاریاں کو حافظ قرآن لوگاں کو ڈا ہزار دا مجمع ہا جڑے مولا امیر کائنات دے مقابلے جنگ نہروان چاہے اور علماء مفسرین نے مورخین نے لکھے انہاں اکثریت قاری قرآن ہن اکثریت تہجد گزار اکثریت نمازی اور روزہ دار حتیٰ کہ ماہ رمضان دے واجب روزے دے علاوہ باقی دیوار ہے جی روزے رکھیں دے ہن تے دوجی گل ہے کہ جڑے مولا امیر کائنات دے مقابلے جائے اے کوئی ہندو نہ ہن عیسائی نہ ہن کوئی یہودی نہ ہن کوئی نصرانی نہ ہن بلکہ کلمہ گو مسلمان ہن مولا امیر کائنات دے مقابلے جائے اور یاد رکھو رسول دے بعد مولا امیر کائنات نال جتنا جنگاں ہوئیں مولا حسن نال یا مولا حسین نال جنگ ہوئی ہے کوئی غیر مسلم نہ ہن ظاہری طور تے کلمہ پڑھنے والے مسلمان آئیں مقابلے مولا امیر کائنات نے انہاں کو واصل جہنم کیتا خارجی واصل جہنم ہو گئے سرکار لاشاں دا معائنہ کریں دے آنن ایک لاش تے قریب آئیں جن دا سر نال کوئی نہ سرکار رک گئے پیچھا مڑ کے ڈٹھا کمیل جی آقا جی مولا سرکار فرمائے نے این لاش کو پہچان دے توجہ دا طالبان جناب کمیل نے عرض کی تے مولا این دا سر نال کوئی نہیں سر ہویا تو چہرہ ہویا تو پہچان گنا ہا کہ ایک کوفے دے رہنا لے بصرے دے رہنا لے مکے دا رہنا لے یا مدینے دا رہنا لے مولا این دا سر نال کوئی نہیں سر دے نال چہرہ کوئی نہیں مولا میں کو کیویں پہچانا سرکار فرمائے کمیل اے اوہو قاری قرآن ہے جیڑا کوفہ دے وچ قرآن دی تلاوت بیٹھا کریں دا ہا تو انہا قرآن سنن دی خاطر رک گیا ہمیں اج تے کو معلوم تھی گئے جو میں علی دی دشمنی میں علی دے مقابلے جا کے واصل جہنم ہو گئے دوستو ولایت علی دے بغیر دین نامکمل اسلام نامکمل رسالت نامکمل نبوت نامکمل اذان نامکمل نماز نامکمل میں ایک کتاب لکھی ہے ولایت علی علیہ السلام دے متعلق این دے وچ علی ولی اللہ دے میں 114 حوالے دیتے ہیں 1200 سال پرانے کتاباں دے 1000 سال پرانے کتاباں دے 800 سال پرانے کتاباں دے 600 سال پرانے کتاباں دے 400 سال 100 سال پرانے کتاباں دے اور موجودہ علماء مجتہدین دیاں کتاباں دے پورے ثبوت دے نال کہ کیڑی عبارت لکھی نے کڈن لکھی نے کتوں یہ کتاب چاپ تھئیے کڈن چاپ تھئیے انہاں دا سن وفات کیا ہے عبارت کیڑی لکھی نے صفحہ نمبر کیا ہے پورے ثبوت دے نال 4 معصومین علیہ السلام دیاں نمازاں علی ولی اللہ دا ثبوت ریتے اور مکمل نماز امام جعفر صادق علیہ السلام دی جیڑی سرکار نے اللہم صلی اللہ محمد وعلی محمد جیڑی سرکار نے خود پڑھ کے دکھائیے اور فرمایا اے ابو بصیر جلے نماز دے تشہد وچ میں اون لے 2 گواہیاں دے بعد ساڈے ڈاڈے علی دی ولایت دی گواہی دتی کار اے حوالے ثبوت ریتے ہیں
اور ان دے وچ لکھے اس وقت دے جڑے 35 تو 40 مجتہد علماء بیٹھے جڑے تشہد نماز علی ولی اللہ لکھی بیٹھے، کہیں واجب لکھے، کہیں مستحب لکھے، کہیں رجائے مطلوبیت لکھے، کہیں قصد قربت لکھے، جڑے جڑے مجتہد نے جویں جویں لکھے انہاں دی او مکمل عبارت لکھیے، اور اینڈ دے وچ لکھے کہ کوئی بندہ ایندا ایک حوالہ غلط ثابت کرے میں او کو منہ منگیا انعام دے ساں، منہ منگیا انعام دے ساں۔ ان کتاب دے وچ اصول دین دے متعلق، فروع دین دے متعلق پہلے قرآن دی آیت والمعصومین دے فرامین ولا انہاں دے متعلق حدیثاں لکھیں، کلمہ اذان اقامت، نکاح جنازہ، جمعہ عیدین، اور عورتاں دے غسل، مرداں دے غسل، باقی بھی کافی ساریاں چیزاں ان دے وچ لکھیں، اور حدیث کی ساتھ دعائے توسل اور بھی کافی ساریاں چیزاں ان دے وچ موجود ہیں۔ ایک کتاب لاہور تو چاپ تھی ہے، جائیں ایڈریس گننا ہوئے ایڈریس گن گنے کتاب اپنے واسطے منگا کرے، کیونکہ آج دور ایسا آ گئے جو مولوی تھوڑے عقیدے دوتے حملہ پیا کریں دے، بچوں کو، نوجوان نسلوں کو گمراہ پیا کریں دے، اور اے جڑے 114 حوالے دیتے ہیں، اے نیٹ دوتے میری ویڈیو ہی موجود ہے، اندے ایک ایک کتاب رکھے نہ بیٹھا، جنن چاہو کوئی مولوی گفتگو کرنا چاہے، جیڑے مقام تے کرنا چاہے، بندہ ناچیز حاضر ہے۔ اے ممبر تے صرف دعویٰ نہیں، پوری ذمہ داری نال کھڑا تھا، تھوڑے گوجراں والا دے وچی میں آیا ہم، این شہادت ثالثہ دوتے مولوی الیاس دے نال مناظرہ ہویا، مولا نے میں کو کامیابی دیتی اور نیٹ دوتے مناظرہ موجود ہے، آج وہ مولی علی ولی اللہ پڑھدا کھڑے، اور کافی سارے مناظرے کیتے ہیں، صرف مولا علی دی ولایت دے منکرین نال مناظرے نہیں کیتے بلکہ فدق دے مخالفین نال ہی مناظرے کیتے ہیں۔ اوہی نیٹ تے ویڈیو موجود ہے، مولوی ایک محمد رمضان او کو شکست دیتی ہے، مولا نے کامیابی دیتی ہے، فدق دے موجود ہوتے کافی سارے امام بارگاہ ڈیرہ غازی خان دے وچ مساجد ایسیاں ہیں جتا مقصرین مولویاں کو شکست دے کے مولا علی دی ولایت دا اقرار کرایا ہے، کوئی غرور اور تکبر نہیں، بس یہ کو جادا کہ باب مدینہ العلم دی دہلیز تو جیڑی بھیک دے وچ علم دی خیرات ملی ہے اوہ لوگاں دے وچ تقسیم کرنی ہے۔ اے میرا پیغام ہا، یہ کو جاکھنا چاہنا ڈیرہ غازی خان تو آ کے اس مقام تے اپنا حق ادا کرنا چاہنا، حق کے نمک ادا کرنا چاہنا، جو مولا امیر کائنات دی ولایت کو کرامی نہ چھڑا ہے، مال دیونا پوے ڈیری واہے، جان دیونی پوے ڈیری واہے، اولاد دی قربانی دیونی پوے ڈیری واہے، گھر بار چھوڑنا پوے چھوڑ دی واہے۔ شہید ناصر عباس فرمیندے راندیان کہ چند چیزاں ایک کڑاہ بھی نہ چھڑا ہے، ایک سین دا حق، دوجا عزاداری مظلوم کربلا، تریجا ولایت علی، چوتھا سادات دی عزت، سادات دا احترام۔ اگر اے چار چیزاں ہیں تو شیعہ ہے، اگر اے چار چیزاں کوئی نہیں تو بندے کو اپنے آپ کو شیعہ سراون دا حق کوئی نہیں۔ بس ایک ربائی سرائکی دے وچ ایک شاعر نے کلم چاہتے بلکہ مصدہ سے وعدے اے ملہ تے کو چیلنج ہے، اے غدیر دے حوالے نالے، اے ملہ تے کو چیلنج ہے، ہی وی غیرت جے دین ایمان دے وچ، اے ملہ تے کو چیلنج ہے، ہی وی غیرت جے دین ایمان دے وچ، کتا نام علی دا چاونا نہیں تو ثابت کر قرآن دے وچ، اے ملہ تے کو چیلنج ہے، ہی وی غیرت جے دین ایمان دے وچ، کتا نام علی دا چاونا نہیں تو ثابت کر قرآن دے وچ۔ سلمان جیڑی آذان دیتی خم والے میدان دے وچ، چایا نام علی سنیا پاک نبی دو واری آذان دے وچ، او بدبخت ملہ اے گناہ جے کر ہوندا، اے بدت جے کر ہوندا، خود پاک نبی چا ہٹ کے ہاں، اے ملہ ہوندا اونوے لے، اے ہٹ کے ہاں سہیں سٹ کے ہاں۔ دو ہاتھ بلند کر کے حیدری
صلوات پڑھیے۔ آپ جناب علامہ ذکی رضا صاحب، یہ ایک اعلان ہے، سماعت فرمائیے۔ 7 نومبر بعد از نماز مغربین شیرپور علامہ علی ناصر الحسینی آفتلہاڑا خطاب فرمائیں گے 7 نومبر کو شیرپور میں۔ آپ جناب علامہ ذکی رضا صاحب علامہ ذکی رضا صاحب کے بعد ذاکر صفدر جعفری صاحب اور ان کے بعد مولانا سید ذاکر حسین نقوی صاحب خطاب فرمائیں گے۔ التماس سے دعا برائے ظہور حجت خدا، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم کل ولیک الحجت ابن الحسن صلواتک علیہ وعلی آلہ فی هذه الساعة وفی کل ساعة ولیا وحافظا وقاعدا وناصرا ودلیلا وعینا حتی تسکنہ ارضک داما وتمتعہ فیہا طویلا۔ اللہم عجل ولیک الفرج، اللہم عجل ولیک الفرج، اللہم عجل ولیک الفرج۔ صلوات بلند آواز سے پڑھیں۔ اللہم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب المعصومین، یا ہوا یا من لا یعلم ما ہوا کیف ہوا این ہوا حیث ہوا الا ہوا وذو العزت والجبروت، الصلاۃ والسلام علی خلق الاول بنور ربہ وبقدرتہ وبمشیتہ وبجلالہ وبکمالہ۔ اسرتہ خیر اسرۃ وشجرتہ خیر شجرۃ اسمہ احمد مرفوع علی العرش والرزین محمد۔ ثم الصلاۃ والسلام علی سخن گزار ممبر سلونی سرور مطلبی ابن ام نبی الروح العطا مہر برج انما شاہ سوار لا فتح پیشوائے انبیاء عربت الوسقا کلمت الحسنہ سید الاوصیاء عماد الاصفیاء رکن الاولیاء آیت اللہ العظمی خیر المؤمنین امام المتقین اول العابدین ازہد الزاہدین زین المواہدین حبل اللہ المتین لنگر آسمان و زمین وجہ اللہ عین اللہ نور اللہ سر اللہ باب اللہ اذن اللہ سیف اللہ اسد اللہ الغالب غالب علی کل غالب علی ابن ابی طالب۔ بلند صلوات پڑھیں۔ وَأَهْلِ بَيْتِهِ الطَّيِّبِينَ الطَّاهِرِينَ الْمَعْصُومِينَ وَلَعْنَةُ اللَّهِ عَلَى الْمُنكَرِ فَضَائِلِهِمْ وَوِلَايَتِهِمْ إِلَى يَوْمِ الدِّينِ وَبَعْدَ يَوْمِ الدِّينِ أَمَّا بَعْدُ فَقَدْ قَالَ اللَّهُ فِي كِتَابِهِ الْمَجِيدِ وَفُرْقَانِهِ الْحَمِيدِ وَقَوْلِهِ الْحَقِّ بسم الله الرحمن الرحیم۔ اليوم یائس الذین کفروا من دینکم۔ صلوات بلند آواز سے پڑھیں۔ سب سے پہلے جشن میں موجود تمام حاضرین و منتظرین کے دلوں میں موجود ولایت آل محمد کو گواہ بناتے ہوئے میں درخواست گزار ہوں اس وارث حقیقی کے حضور جو پردہ غیبت میں ناظم امور الہیہ کی حیثیت سے موجود ہے کہ میرا وہ مولا اپنے رخ سے حجاب غیبت ہٹائے اور ہر لاشعور انسان کو گریبان سے پکڑ کے سمجھائے کہ محمد ایسے ہوتے ہیں۔ زندگی ہو آپ کی، آپ سلامت رہیں۔ جو جشن منانے کی نیت سے آیا ہے، جشن نہ پڑھے جاتے ہیں نہ جشن سنے جاتے ہیں، جشن منائے جاتے ہیں۔ زیادہ زحمت میں نے آپ کو دینی نہیں، چند لمحات کی نوکری ہے، وہی قبول کیجئے گا۔ جو قرآن کریم کی آیت میں نے آپ کے سامنے پڑھی ہے، ارشاد ہو رہا ہے الیوم یائس الذین کفروا من دینکم۔ میرا حبیب خاص آج کے دن کافر تیرے دین سے مایوس ہو گئے۔ ایک صلوات پڑھے محمد و اہل بیت محمد۔ پھر بھی صلوات بلند آواز سے پڑھیں۔ اللہ
توجہ ہے جی؟ الیوم یائس الذین کفروا من دینکم، خاص آج کے دن، کیونکہ الف لام لگا ہے یوم پر، اللہ کہہ رہا ہے خاص آج کے دن کافر تیرے دین سے مایوس ہو گئے۔ یہ آیت کب نازل ہوئی؟ میدان ہے غدیر کا، کیونکہ جشن بھی غدیر کا ہے، میدان ہے غدیر کا، بندہ وہ ہے جو حاجی بھی ہے نمازی بھی ہے۔ پیغمبر نے غدیر کے میدان میں علی کی ولایت کا اعلان کیا، اس نے کھڑے ہو کے کہا محمد تو نے نماز پڑھائی ہم نے پڑھ لی، تو نے روزہ رکھوایا ہم نے رکھ لیا، تیرے ساتھ پیدل چل کے حج کرنے کے لیے آ گئے ہیں، یہ جو تو نے علی کی ولایت کا اعلان کیا ہے یہ تیری طرف سے ہے یا اللہ کی طرف سے ہے؟ پیغمبر نے فرمایا تو نے قرآن نہیں پڑھا؟ اللہ میرے لیے کہہ رہے وما ینطق عن الہوی ان ہوا الا وحی یوحی، میرا نبی اس وقت تک بولتا نہیں جب تک میں اللہ وحی نازل نہ کروں۔ اس نے وہی میدان میں کھڑے ہو کر اپنے ہاتھوں کو بلند کر کے کہا اللہم ان کانا ھذا هو الحق من عندک فامطر الینا حجارۃ من السماء، پروردگار اگر علی کی ولایت حق ہے اور تیری طرف سے ہے مانیں گے پھر بھی ہم نہیں۔ پروردگار اگر علی کی ولایت حق ہے اور تیری طرف سے ہے تو آسمان سے پتھر نازل کر۔ قرآن کہتا ہے سألا سائل بعذاب واقعہ للکافرین، کسی سائل نے وہ عذاب مانگا جو اللہ کافروں کے لیے بھیجتا تھا۔ میں نے کہا پروردگار یہ نماز پڑھتا ہے پھر بھی کافر ہے، یہ روزے رکھتا ہے یہ پھر بھی کافر ہے، تیرے نبی کے ساتھ چل کے حج کر کے آیا ہے پھر بھی کافر ہے۔ آواز قدرت آئی ذکی رضا یاد رکھ میں کافر سمجھتا ہی اسے ہوں جو علی کی ولایت کا منکر ہو جائے۔ کیا بات ہے ان ہاتھوں کی بھائی، آپ جیئیں آپ سلامت رہیں بھائی، یہ ہاتھ آپ کسی کو یا علی آپ جیئیں، یہ ہاتھ کسی کے محتاج نہ ہو۔ میں کافر سمجھتا ہی اسے ہوں جو علی کی ولایت کا منکر ہو جائے۔ اور غدیر کے میدان میں رسول نے ڈائریکٹ نہیں کہہ دیا تھا کہ من کنت مولا ہو، 3.5 گھنٹے کا خطبہ نبی نے دیا ہے اور نبی کے بعد 3.5 گھنٹے کا خطبہ میرے مولا نے دیا ہے غدیر کے میدان میں۔ اور جب نبی خطبہ دے رہے تھے، لطف لیجئے گا اس بات پہ بھی، جب نبی خطبہ دے رہے تھے کیونکہ سائبان تھا نہیں، کڑکتی دھوپ تھی، سر پہ بال موجود نہیں تھے، جب نبی خطبہ دے رہے تھے اور خطبے کی ترتیب یہ تھی کہ ایک پہلے اللہ کی توحید، پھر محمد کی نبوت، پھر 1 منٹ کے بعد علی کی ولایت۔ جب بار بار علی کی ولایت کا ذکر کرتے تو کچھ بندے دوسرے ساتھ والے کو کہتے رہے پتہ نہیں کیا ہو گیا ہے، ایک سورج کی گرمی کھا رہی ہے ایک علی کی ولایت کھا رہی ہے۔ کیا بات ہے آپ کی بھائی، آپ سلامت رہیں۔ کیا ہو گیا ہے نبی کو کڑکتی دھوپ میں، اور وہ نبی جس کی عبادت کے لیے اللہ کہہ رہا ہے میرا حبیب رات کو بھی دیر تک کھڑا نہ ہونا مجھے برداشت نہیں ہوتا۔ نبی نے علی کی ولایت کا اقرار، بس آخری لمحات جی قبول کیجئے گا، پھر کبھی موقع ملا تو انشاءاللہ زحمت دیں گے۔ نبی نے اعلان کیا اور کیا کہا، پوچھا کہ تم میں سے میں کس کس کا مولا ہوں؟ ساتھ کھڑے تھے حضرت سلیمان نے کہا محمد میرا مولا ہے۔ ساتھ کھڑے تھے میسم تمار، میسم نے کہا محمد میرا مولا ہے۔ ساتھ کھڑے تھے ابو ذر نے کہا محمد میرا مولا ہے۔ ساتھ کھڑے تھے حضرت عمر نے کہا محمد میرا مولا ہے۔ ساتھ کھڑے تھے ابو بکر نے کہا محمد میرا مولا ہے۔ 1.25 لاکھ اصحابیوں نے کہا محمد میرا مولا ہے، محمد میرا مولا ہے۔ پوری توجہ کیجئے گا، محمد مصطفیٰ نے سب سے پوچھا، صحابیوں کی آوازیں خلا میں پہنچی، خلائی مخلوق نے کہا محمد میرا مولا، خلائی مخلوق کی آواز فضا میں پہنچی، فضائی مخلوق نے کہا محمد میرا مولا۔ چوتھے آسمان پہ حضرت عیسیٰ نے کہا محمد میرا مولا۔ حضرت عیسیٰ کی آواز جنت میں حضرت آدم نے سنی، آدم نے کہا محمد میرا مولا۔ ساتھ کھڑے تھے حضرت ادریس نے کہا محمد میرا مولا۔ ساتھ کھڑے تھے شیس نے کہا محمد میرا مولا۔ جب سارے نبیوں نے کہا محمد میرا مولا، اسرائیل کہہ رہا ہے
محمد میرا مولا، کلکائیل کہہ رہا ہے محمد میرا مولا، دردائیل کہہ رہا ہے محمد میرا مولا، اسرائیل پرواز کر کے کہہ رہا ہے محمد میرا مولا، جبرائیل پرواز کر کے کہہ رہا ہے محمد میرا مولا، پرندے ہوا میں اڑ اڑ کے کہہ رہے ہیں محمد میرا مولا، پہاڑ کہہ رہے ہیں محمد میرا مولا، جن کہہ رہے ہیں محمد میرا مولا، دریاؤں میں مچھلیاں نکل نکل کے کہہ رہی ہے محمد میرا مولا۔ جب پوری کائنات محمد کے مولا ہونے کا اقرار کر چکی، اس وقت غدیر کے میدان میں محمد مصطفیٰ نے علی کے بازو کو بلند کر کے کہا، سنو جس جس کا میں مولا اس کا علی مولا۔ آپ جی ہیں، آپ سلامت رہیں، یا علی یا علی یا علی سلامت رکھے آپ کو، آپ آباد و شاد رہیں۔ وقت ہوتا تو اسی غدیر پہ کافی گفتگو کرتے، لیکن جس جس کا ایمان ہے، علی رزق دیتا ہے، علی شفا دیتا ہے، علی اولاد دیتا ہے، علی رحمت کی بارش برساتا ہے، علی کل ایمان ہے۔ وہ اپنے ہاتھوں کو بلند کر کے ابو ذر مزاج بن کے، کلندر طبیعت بن کے، بہلول شریعت بن کے پوری قوت کے ساتھ آ رہے حیدری حیدری۔